أم اتخذوا من دوني آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. आगे अल्लाह फरमाते हैं, आगे अल्लाह ताला ने एक और दलील दी तौहीद की और शिरक की मुज़म्मत में। अल्लाह फरमाते हैं लो काना फीहिमा, लो अगर काना था या होता फीहिमा इन दोनों में, किन दोनों में? जमीन और आसमानों में, जमीन और आसमानों में और जो कुछ उनके दरमियान है उनमें लो काना अगर होता आलिहतुन, अगर कोई माबूद होता और भी अल्लाह के सिवा, इल्लल्लाह सिवाय अल्लाह के, अगर जमीन और आसमान में अल्लाह के सिवा कोई और भी माबूद होता लफसादा ता, फसादा का माना फसाद हो जाना, बर्बाद हो जाना, फसादा ता दोनों बर्बाद हो जाते। कौन दोनों? जमीन और आसमान दोनों चीजें बर्बाद हो जाती। लफसादा ता दोनों चीजें बर्बाद हो जाती। जहाँ कहीं भी हमारे तो 50 साल हो गए ना, अभी तक प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के इख्तियारात में तवाज़ुन ही नहीं पैदा हो सका। कभी मार्शल लगता है, कभी जमहूरियत आती है और इसी वजह से आती है जी मेरे इख्तियार तुम्हारे इख्तियार। इख्तियारों की गैर मुतवाज़न तकसीम जो है उसे 50 साल बेड़ा गर्क किया मुल्क का। अल्लाह ताला ने वही मिसाल दी हमें, किसी घर का ले लीजिए आप, मियाँ बीवी जहाँ घर में मुसावी हकूक है उनके, ये समझते हैं कि हम भी मुसावी हैं, घर बर्बाद है।
جس گھر میں شوہر اور بیوی کے حقوق مساوی سمجھے جاتے ہیں یا وہ سمجھتے ہیں کہ دونوں کے حقوق ایک جیسے ہیں گھر میں، وہ گھر برباد ہے۔ اور اگر کسی ملک کی مثال لینی ہے تو پاکستان کی مثال لے لیجیے۔ آج تک آئین میں عملاً قولاً فعلاً یہ فیصلہ ہو ہی نہیں سکا جی پریزیڈنٹ کے کتنے اختیارات ہونے چاہیے، کمانڈر ان چیف کے کتنے اختیارات ہونے چاہیے، پرائم منسٹر کے کتنے اختیارات ہونے چاہیے۔ اس کے ہاتھ میں آتا ہے وہ بیڑا غرق کرتا ہے، اس کے ہاتھ میں آتا ہے وہ بیڑا غرق کرتا ہے، یہ میرا اختیار ہے، یہ میرا اختیار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی سادہ سی مثال دی۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو میرا کوئی شریک ہے، اور اگر فی الواقع ہوتا ہے ایسا، تو اللہ فرماتے ہیں اللہ فاسداتا، یہ زمین و آسمان تو کبھی کے برباد ہو گیا ہوتے۔ ایک کچھ کہتا ہے، دوسرا کچھ کہتا ہے، میں نے تو اس کو چھوڑنا ہے، میں نے اس کو پکڑنا ہے، میں نے اسے سزا دینی ہے، میں نے اسے جنت میں بھیجنا ہے، میں نے اسے جہنم میں بھیجنا ہے۔ لڑائی جھگڑا ہوتا رہتا ہر وقت۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی سیدھی سی اور بڑی صاف سی مثال دی ہے۔ کوئی تنظیم ایسی نہیں، کوئی آرگنائزیشن ایسی نہیں، کوئی مؤسسہ ایسا نہیں جس میں جنرل مینیجر دو ہوں ایک ہی اختیارات والے، ممکن ہی نہیں ہے۔ دنیا میں اگر ایسا ممکن نہیں تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں تم کیوں ایسا سوچتے ہو جی اللہ نے اختیار دیے ہوئے ہیں، اللہ نے انہیں بھی کچھ دیا ہے، بھئی اللہ کے پاس کیا رہ گیا؟ اللہ تعالیٰ معاف کرے، وہ حدیث جو مر گیا پچھلے دنوں، اسی کی قوالی کے یہ الفاظ ہیں، وحدت 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 وحدت، تیرے خزانے میں سوائے وحدت کے رکھا کیا ہے؟ باقی سارے اختیار تو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں، کچھ دادا دربار والے کے پاس ہیں، کوئی عبدالقادر جیلانی کے پاس ہیں، کوئی خواجہ معین الدین چشتی کے پاس ہے، تیرے پاس ہے توحید کی ہے کیا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر فی الواقع دو ہوتے الہ اس دنیا میں لفسدتا، یہ زمین و آسمان برباد ہو جاتے۔ فسبحان اللہ رب العرش اما یصفون، سبحان اللہ، اللہ پاک ہے شرک سے، رب العرش اکیلا مالک ہے عرش کا، پوری کائنات میں حکومت کا، سلطنت کا، اقتدار کا مالک جو ہے وہ اکیلا اللہ ہے۔ یہاں پہ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمائی ہیں ان پہ اسی طرح ایمان لانا واجب ہے، فرض ہے۔ عرش سے مراد حکومت نہیں ہے، عرش سے مراد اللہ کی سلطنت، اللہ کا اقتدار نہیں ہے، بلکہ عرش سے مراد اللہ کا عرش ہی ہے۔ فی الواقع اللہ کا عرش ہے جس کا وجود ہے، جس پہ اللہ تعالیٰ جلوہ فرما ہے، جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات مبارک ہے۔ وہ کیسی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کیسے جلوہ فرما ہے، اس کے بارے میں جتنے بھی علماء اہل سنت ہیں ان کا اجماع ہے کہ اس کی کیفیت کے بارے میں سوچنا منع ہے، حرام ہے۔ اس کی کیفیت کے بارے میں سوچنا حرام ہے کہ وہ عرش کیسا ہے، اللہ کیسے جلوہ فرما ہے اس پہ، اللہ تعالیٰ پچھلی رات آسمان اول پہ کیسے تشریف لاتے ہیں اور کیسے عرش پہ واپس جاتے ہیں، ان کیفیات پہ سوچنے سے مسلمان کو منع کیا گیا ہے۔ اور بہت سی باتیں ایسی ہیں جن کی کیفیت ہمارے ذہن میں آ ہی نہیں سکتی۔ قبر کی کیفیات لے لیجئے، ہمارے ذہن میں نہیں آ سکتی اس وقت۔ عالم برزخ ہے، بالکل ایک مختلف برزخ، اور اس دنیا میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن پہ ہمارا ایمان ہے، ان کی کیفیت کو ہم نہیں سمجھتے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جمعے کے روز فرشتے جو ہیں وہ مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، لوگوں کے نام لکھتے ہیں، اور جب خطیب کھڑا ہوتا ہے خطبے کے لیے اپنا دفتر لپیٹ لیتے ہیں۔ اب اس کی کیفیت پہ ذرا غور کیجئے کہ وہ ہمارے ناموں سے واقف ہیں، کاغذ پہ لکھتے ہیں یا کس چیز پہ لکھتے ہیں؟ پینسل سے لکھتے ہیں، سیاہی ہوتی ہے نہیں ہوتی، وہ لپیٹتے ہیں، کہاں رکھتے ہیں؟ ان کے پاس کوئی اپنا دفتر ہے جہاں پہ لپیٹ کے رکھ دیتے ہیں، محفوظ کرتے ہیں، یا اللہ کو یہ ساری چیزیں اللہ بہتر جانے، اللہ کا رسول بہتر جانے۔ ہمیں تو حکم یہ ہے کہ تم لوگ اس پہ ایمان لاؤ جو کچھ اللہ کے رسول نے فرمایا۔ اب معراج کا آپ دیکھ لیجئے کہ 30,000 فٹ کی بلندی پہ کتنا ٹیمپریچر ہوتا ہے؟ جہاں جہاز جاتا ہے، ٹریول کرتا ہے، کتنا ٹیمپریچر ہوتا ہے؟ -30 ہوتا ہے، -40 ہوتا ہے، اور -30 یا -40 تو بڑی دور کی بات ہے۔ زیرو پہ منجمد ہو جاتا ہے خون یا پانی بھی، اور انسانی جسم جو ہے وہ -26 پہ منجمد ہوتا ہے۔ -26 پہ یہ کارگل وغیرہ میں اور ادھر جو لوگ جاتے ہیں مجاہدین وغیرہ، جب ٹیمپریچر جو ہے کسی جسم کے حصے کا -20 یا -26 وغیرہ تک پہنچتا ہے تو وہ جسم کا حصہ جو ہے وہ سن ہو جاتا ہے اور اپنے جسم سے الگ ہو جاتا ہے، فراسٹ بائٹ کہتے ہیں اسے، یا کیا کہتے ہیں۔ تو اس ٹیمپریچر پہ تو انسان زندہ نہیں رہتا، -30 یا -40 پہ زندہ رہنے کی کوئی صورت ہی نہیں ہے۔ اور پھر آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ جیسے جیسے انسان اوپر جاتا ہے آکسیجن کم ہو جاتا ہے، جیسے جیسے انسان اوپر جاتا ہے اللہ تعالیٰ تو بڑا
عجیب و غریب نظام رکھا ہوا ہے یہ. اگر انسان سوچے اس پہ، اتنے اللہ تعالیٰ نے ہوا کا پریشر جو ہے اتنا رکھا ہے کہ انسان اس میں زندہ رہے. اسی طرح آکسیجن اور نائٹروجن اتنی رکھی ہے جس میں انسان زندہ رہے. 20%، 21% آکسیجن ہے، 80% نائٹروجن ہے. جیسے جیسے آپ اوپر جائیں گے یہ کم ہوتی جائے گی، سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے. اب آپ یہ سوچئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس خطے سے کیسے گزرے، اور جب اس سے اور بھی اوپر جائیں گے تو اور بھی زیادہ ٹیمپریچر گرتا جائے گا، مائنس ہوتا جائے گا، آکسیجن بالکل صفر ہو جائے گی، اور آکسیجن کے بغیر انسان کیسے زندہ رہتا ہے. اب یہ ساری کیفیات ایسی ہیں جن پہ ہم سوچ ہی نہیں سکتے، لیکن ایمان لانا فرض ہے، ان پہ ایمان لانا واجب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم مبارک کے ساتھ اس ساری فضا کو عبور کر کے آسمانوں میں پہنچے، سارے آسمانوں کو عبور کر کے اللہ تعالیٰ کے عرش کے پاس پہنچے. اب اللہ تعالیٰ کے عرش کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کھڑے ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ کیسے تھی اللہ تعالیٰ کی طرف، گفتگو اللہ تعالیٰ کے درمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کیسے ہوئی، یہ ساری کیفیت ایسی ہے جو ہمارے ذہن میں نہیں آ سکتی. ان پہ ایمان لانا واجب اور فرض ہے، لیکن یہ ساری کیفیت سمجھنے سے ہم قاصر ہیں. اسی طرح بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کی کیفیات کو ہم نہیں سمجھ سکتے، اور ہمیں یہی کہنا چاہیے سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے کسی بھی خامی اور کمزوری سے، اللہ جو چاہتا ہے کر لیتا ہے. سبحان اللہ، اللہ پاک ہے ہر کمزوری سے. رب العرش، اور مالک ہے عرش کا. اما یصفون، کس چیز سے پاک ہے؟ ان ما، اس چیز سے جو یصفون وہ بیان کرتے ہیں. کافر اور مشرک جو باتیں بیان کرتے ہیں ان سے اللہ کی ذات پاک ہے، اور وہی عرش کا مالک ہے، اس کی ملکیت میں کوئی دوسرا شریک نہیں. سبحان اللہ، اللہ ہر عیب سے پاک ہے. رب العرش، عرش کا مالک ہے وہی، نہ خواجہ معین الدین مالک ہے یا اس میں شریک ہے، نہ ہی علی حجویری شریک ہے، نہ ہی گیاری والا شریک ہے، کوئی بھی شریک نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریک نہیں ہے عرش کی ملکیت میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریک نہیں ہے. افضل الذکر کیا ہے؟ افضل الذکر جو ہے کیا ہے؟ اس میں محمد رسول اللہ شامل نہیں ہے. کیوں شامل نہیں ہے؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی اختیارات اور اللہ کی صفات میں شریک نہیں ہے. افضل الذکر وہی ہے جو اللہ کے ساتھ ہے بس. افضل الذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ افضل الذکر نہیں ہے. اللہ کا رسول شریک ہی نہیں ہے اللہ کی صفات میں، اللہ کی ملکیت میں، اللہ کے اختیارات میں، اللہ کی ربوبیت میں، اللہ کی الوہیت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہی نہیں ہے. لہذا افضل الذکر میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم شریک نہیں ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں لا یسأل، یہ ایک اور دلیل دی اللہ نے توحید کے حق میں اور شرک کی مذمت میں. لا یسأل کون سا فعل ہے؟ مضارع منفی ہے، مجہول ہے. لا یسأل نہیں سوال کیا جاتا، اما انما اس چیز کے بارے میں جو یفعل وہ کرتا ہے. کون کرتا ہے؟ جو اللہ کرتا ہے. لا یسأل وہ سوال نہیں کیا جاتا، وہ نہیں پوچھا جاتا. اس میں کیا دلیل ہے اللہ کے شرک سے پاک ہونے کی؟ جو شریک ہوگا وہ تو پوچھے گا دوسرے سے میرا حصہ کدھر ہے. شریک تو پوچھے گا تم نے ایسے کیوں کیا، میری مرضی تو ایسے تھی. اللہ فرماتے ہیں کہ میری صفت یہ ہے لا یسأل عما یفعل، جو اللہ کرتا ہے کوئی اسے پوچھنے والا نہیں. لا یسأل، اور اس کے بعد فرمایا وہم یسألون. وہم سے مراد ساری مخلوق یسألون سوال کی جائے گی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی سوال کیے جائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام بھی سوال کیے جائیں گے، موسیٰ علیہ السلام بھی سوال کیے جائیں گے، خواجہ عبد القادر بھی سوال کیے جائیں گے، معین الدین چشتی بھی سوال کیے جائیں گے، علی حجویری بھی سوال کیے جائیں گے. معاملہ تو بڑا نازک ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے شرک کی تردید میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ تم کہتے ہو فلاں میری بیٹیاں ہیں، فلاں میرے شریک ہیں، فلاں کو میں نے کوئی اختیار دیا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ میری صفت تو یہ ہے کہ میں جو بھی کروں لا یسأل، کوئی مجھے پوچھ ہی نہیں سکتا تو میرا شریک کیسے ہوا. اگر کوئی بھی الہ ہوتا ہے اس کائنات میں، زمین آسمان میں، کوئی بھی دوسرا میرا شریک ہوتا تو شریک تو دوسرے کو پوچھتا ہے، حصہ مانگتا ہے، اپنی مرضی کرتا ہے وہ. لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ لا یسأل اما یفعل، کہ جو اللہ کرتا ہے اسے کوئی بھی سوال کرنے والا نہیں. وہم یسألون، اور وہ سارے کے سارے سوال کیے جائیں گے. انبیاء بھی، اولیاء بھی، صلحاء بھی، اور ساری مخلوق جتنی بھی اللہ کی ہے جن و انس میں سے سارے کے سارے اللہ کے سامنے جواب دے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ میں کسی کے سامنے جواب دے نہیں. اب کون ہے جو دعویٰ کرے کہ میں کسی کے سامنے جواب دے نہیں؟
کہ اللہ کے رسول جو ہے وہ تو سب سے زیادہ اس بات کے خائف تھے، سب سے زیادہ اس بات سے ڈرنے والے تھے کہ قیامت کے دن کوئی بات اللہ تعالیٰ مجھ سے ایسی نہ پوچھ لے جو میں دنیا میں پوری نہ کر چکا ہوں یا جس کا میں اللہ کو جواب نہ دے سکوں. سب سے زیادہ اس بات سے ڈرنے والے تھے. واللہ لا ادری، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی قسم کھا کے یہ بات ارشاد فرمائی، واللہ اللہ کی قسم، لا ادری واللہ وانا رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، لا ادری ما یفعل بی ولا بکم، اللہ کی قسم کھائے کہتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اس کے باوجود مجھے پتا نہیں، لا ادری میں نہیں جانتا، ما یفعل بی قیامت کے دن میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، ولا بکم اور تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. یہ ہے لا یسأل عما یفعل، اللہ کو کون پوچھنے والا ہے، اللہ کو کوئی پوچھنے والا نہیں، وہم یسألون اور وہ سارے کے سارے سوال کیے جانے والے. ابراہیم علیہ السلام سے سوال ہونا ہے، اسماعیل علیہ السلام سے ہونا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہونا ہے. اللہ کے رسول نے سارے صحابہ کرام کے سامنے حجۃ الوداع میں گواہی ایسی تو نہیں لی تھی، سارے صحابہ کرام کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ سوال کیا کہ لوگوں قیامت کے دن تم سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا کہ کیا میں نے اللہ کا پیغام تمہیں پہنچایا یا نہیں پہنچایا، حل ادیت تو کیا میں نے حق ادا کیا یا نہیں کیا پیغام پہنچانے کا، حل بلغت تو کیا میں نے تمہیں پیغام پہنچایا یا نہیں پہنچایا. 1,00,000 سے زیادہ صحابہ کرام نے گواہی دی، ادیتا یا رسول اللہ، بلغتا یا رسول اللہ. اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمانوں کی طرف انگلی کر کے یہ کہنا اللہم اشہد کہ یا اللہ تو گواہ ہے، اللہم اشہد. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ یہ بات ارشاد فرمائی، اللہم اشہد، یا اللہ گواہ رہنا میں نے پیغام پہنچا دیا ہے تیرا، میں نے حق تبلیغ ادا کیا ہے. اس کے باوجود بھی جو نہیں مانتا، جو سیدھے راستے پہ نہیں آتا، وہ خود مجرم ہوگا، وہ خود قصوروار ہوگا. میں نے پیغام پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. یہ گوئی کیوں لی نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ اسی وجہ سے کہ اللہ کے رسول کو پتا تھا کہ میں قیامت کے دن جواب دہ ہوں. وہم یسألون، سارے کے سارے جواب دہ ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی عدالت میں سب نے جواب دینا. کیسے شریک بنا لیے ہم نے؟ وہ پتہ نہیں اپنی زندگی میں کتنا ڈرنے والے لوگ تھے اللہ تعالیٰ سے. ہاں وہ عبد القادر جیلانی تھے یا علی حجویری تھے، معین الدین چشتی تھے، جو بھی تھے، معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. ہمیں پتہ نہیں ان کے اعمال کیسے ہیں، لیکن وہ شریک کہاں سے بن گیا اللہ کے؟ وہ تو اللہ فرماتے ہیں کیا زمین سے تم نے میرے شریک بنا دیے، زمین سے تم نے الہ بنا دیے، جو مردے پڑے ہیں، جو مٹی میں پڑے ہیں، جو قبروں میں دفن ہیں، ان کو میرا معبود بنا لیا، تم نے میرا شریک بنا دیا. حالانکہ میری صفت یہ ہے کہ مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں، وہم یسألون اور وہ سارے کے سارے جواب دے ہیں قیامت کے دن اپنے اعمال کے بارے میں. یہ توحید کے حق میں بہت بڑی دلیل ہے، اس لیے کہ اگر کوئی اللہ کا شریک ہے تو اس کو بھی ایسے ہی ہونا چاہیے کہ جیسے تم اللہ ہو ویسا ہی میں اللہ ہوں، مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ صرف میری ایک ذات ہے جو کسی کے آگے جواب دے نہیں، باقی ہر ایک جواب دے ہے. لہذا یہ اللہ تعالیٰ دلیل بیان فرما رہے ہیں توحید کے حق میں کہ میرا کوئی شریک نہیں. اگر کوئی شریک ہوتا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے شریک ہوتے تو وہ میرے ہاں جواب دینا ہوتے. اگر موسیٰ علیہ السلام یا عیسیٰ علیہ السلام میرے شریک ہوتے تو میرے حضور جواب دہ نہ ہوتے. میرے حضور جواب دہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنی ذات میں تنہا ہوں جو کسی کے آگے جواب دے نہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ ام اتخذوا من دونہ آلیہ، ام کیا اتخذوا، کون سا فعل اتخذوا؟ ماضی ہے جو مذکر حاضر کا صیغہ ہے. اتخذوا انہوں نے بنا لیے، انہوں نے پکڑے، مشرکوں نے یا کافروں نے، من دونہ اس کے علاوہ، یہ کی ضمیر کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف ہے. من دونہ اس کے علاوہ یعنی اللہ کے علاوہ، آلہتن دوسرے معبود، دوسرے الہ. کیا ان مشرکوں نے اللہ کے علاوہ دوسرے معبود بنا لیے ہیں یا بنا رکھے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے، قل امر کا صیغہ ہے واحد کے لیے، قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے، ہاتو، ہاتو کون سا فعل ہے؟ امر کا ہے. ہاتو اصل میں کیا تھا یہ لفظ؟ آتو، الف کو ہا سے بدلا گیا ہے، آتو تھا یہ، لاؤ، الف کو ہا سے بدلا گیا، ہاتو، ہاتھ واحد ہے، ہاتا تم دو لاؤ، ہاتو تم سب لاؤ، ہاتو تم سب لاؤ، برہانکم، برہان، برہان کا معنی دلیل، آرگومنٹ. برہانکم اپنے پاس سے،
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں کہیے اگر دوسرے واقعی الہ ہیں، معبود ہیں اللہ کے سوا جنہیں تم نے بنا لیا ہے، تو پھر انہیں کہیے ہاتو برہانکم، لاؤ اپنی دلیل۔ ہر بات کے لیے کوئی دلیل ہونی چاہیے، اور دین کا معاملہ تو ایسا ہے کہ دلیل کے بغیر بات کرنی ہی نہیں چاہیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بات ہمیں سکھائی ہے کافروں سے دلیل مانگ کے، کہ اگر کوئی بھی بات کرتا ہے دین کے حوالے سے کہ یہ کام ثواب کا ہے یہ گناہ کا ہے، تو اسے کہو کہ ہاتو برہانکم، ثواب اور گناہ جو ہے یہ بتانا تو اللہ کا کام ہے، یہ اللہ کے رسول کا کام ہے۔ اور اگر کوئی آدمی یہ کلیم کرتا ہے قرآن خوانی کا ثواب ہوتا ہے، یا 40ویں کا ثواب ہوتا ہے، 10ویں کا ثواب ہوتا ہے، یا روحیں واپس آتی ہیں قبر سے، یا روحوں سے بات ہوتی ہے، یا روحوں سے دعا اور پکار ہو سکتی ہے، یا ان سے گفتگو ہو سکتی ہے، تو اسے کہیے ہاتو برہانکم، اللہ تو خود دلیل سے بات کرتے ہیں۔ اللہ جب کہتے ہیں کہ میں ایک ہوں، اکیلا ہوں، میرا کوئی شریک نہیں، تو اللہ تو خود ہزاروں دلیلیں دیتے ہیں کہ اس کی دلیل یہ ہے۔ اور جب کوئی کلیم کرے کہ نہیں بات ایسی نہیں ایسی ہے، تو اللہ خود کہتے ہیں کہ ہاتو برہانکم، کہ جو تم کلیم کرتے ہو، جس بات کا تم دعویٰ کرتے ہو، تم بھی دلیل لاؤ۔ بات تو بڑی صاف سی ہے، جب اللہ تعالیٰ خود دلیل، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا یہ حق ہے کہ وہ ویسے آرڈر کرے لوگوں کو بغیر دلیل کے۔ انسان تو اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کا غلام ہے، اللہ کا بندہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کا مالک کا یہ حق ہے کہ بغیر دلیل کے آرڈر کرے کہ تم یہ کام کرو۔ لیکن اللہ تو خود بغیر دلیل کے اپنی بات نہیں منوانا چاہتے۔ اللہ تو خود توحید کے حق میں ہر صفحے پہ 20 اللہ تعالیٰ نے دلائل دیے ہیں، اور ایسے دلائل دیے ہیں جو ہماری روز مرہ سے جن سے ہمیں سابقہ پیش آتا ہے کہ بھائی یہ بنائے ہیں میں نے، آسمان بنایا ہے، زمین بنائی ہے، تمہارے لیے شہد کی مکھی بنائی ہے، تمہارے لیے دودھ دینے والی گائے بنائی ہے، تمہاری تخلیق کی ہے، اس کے عمل کو دیکھ لو۔ یہ ساری چیزیں اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے بنائی ہے، لہذا میں کلیم کرتا ہوں کہ میرے علاوہ کوئی الہ نہیں، میرے علاوہ کسی کی بندگی نہ کرو۔ اور اگر تم یہ کہتے ہو کہ نہیں فلاں بھی حضرت صاحب ہیں جو دعا پکار سنتے ہیں، جو ہماری مدد کرتے ہیں، جو ہماری مشکل کشائی کرتے ہیں، ہاتھوں برہانکم، تو پھر دلیل لاؤ اس کے لیے۔ اللہ کے سوا تو جتنے ہیں وہ تو سب مخلوق ہیں، وہ تو سب ایک وقت ایسا تھا جب خود پیدا نہیں ہوئے تھے۔ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی خود پیدا ہوئے ایک زمانے میں ان کا وجود ہی نہیں تھا۔ اور کوئی تو دلیل ہونی چاہیے نا الہ ہونے کے لیے۔ جن پتھروں کو تم گھاڑ لیتے ہو، ایک وقت میں وہ پتھر تھا جو پاؤں کی ٹھوکروں میں تھا، اب تم نے اسے اٹھا لیا اور اس کو دھو کے اور گھاڑ کے کہہ دیا یہ ہمارا معبود ہے۔ دانت کی تم نے مورتی بنا لی، وہ مورتی تو مٹی کے نیچے کہیں دبی ہوئی تھی، کسی نے نکالا اسے اور اس کو تم نے اپنی شکل دے کے کہہ دیا ہمارا یہ الہ ہے۔ اگر کوئی تو دلیل ہو، ہاتھو برہانکم، اپنی دلیل لاؤ۔ آگے اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے برہان اس لیے مانگی کہ آگے اللہ تعالیٰ خود ایک دلیل دے رہے ہیں اپنی توحید کی۔ پہلی دلیلیں جو تھیں وہ اللہ تعالیٰ نے عملی دلیلیں یا عقلی دلیلیں دی لوگوں کو، لا یسأل عما یفعل، کہ میں کسی کے آگے جواب دہ نہیں، اگر کوئی میرا شریک ہے تو بتاؤ کون ہے جو جواب دہ نہیں ہے۔ اس سے پہلے اللہ نے فرمایا کہ زمین و آسمان میں اگر 2 الہ ہوتے تو یہ زمین و آسمان برباد ہو جاتے۔ یہ توحید کی دلیل ہے، عملی دلیل ہے، اس لیے کہ عملاً ایسا ممکن نہیں کسی بھی گھر میں، کسی بھی دفتر میں، کسی آرگنائزیشن میں، کسی مؤسسے میں عملاً یہ ممکن نہیں کہ ایک ہی درجے کے 2 مینیجر ہوں یا مدیر ہوں، کوئی گوارا ہی نہیں کرتا۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے ایک نقلی دلیل ارشاد فرمائی اپنی توحید کے بارے میں۔ نقلی کا مطلب یہ ہے کتابوں میں سے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی۔ اللہ فرماتے ہیں ھذا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے یہ کہیے تم برہان لاؤ اپنی بات کے حق میں، دلیل لاؤ، اور میری دلیل یہ ہے کہ ھذا ذکر، ھذا یہ سے مراد قرآن مجید، ھذا کا اشارہ قرآن مجید کی طرف ہے۔ ھذا ذکر من معی، ھذا یہ قرآن ذکر ہے، نصیحت ہے، دلیل ہے۔ یہ قرآن دلیل ہے، کس کے لیے دلیل ہے؟ توحید کے لیے۔ اس قرآن میں بے شمار دلائل دیے ہوئے ہیں توحید کے حق میں۔ من معی، ہر اس شخص کے لیے جو میرے ساتھ ہے، جو مجھ پہ ایمان لایا ہے۔ معیہ کا معنی جو مجھ پہ ایمان لایا ہے، یا جو میرے زمانے میں ہے اور پھر میرے زمانے کے بعد ہے، ان سب کے لیے یہ قرآن ایک دلیل ہے توحید کے حق میں۔ جا بجا اس میں لکھا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ لا الہ الا انا، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اس قرآن میں یہ نقلی دلیل ہے عقلی دلائل کے بعد کہ بھئی اس قرآن میں بہت سی جگہ پہ اللہ نے کلیم کیا ہے، اللہ نے دعویٰ کیا ہے، اللہ نے دلائل دیے ہیں کہ میں الہ ہوں،
میرے علاوہ کوئی الہ نہیں. اور یہ قرآن مجید کے لوگوں کے لیے ہے من معیہ، جو میرا ساتھی ہے، جو مجھ پہ ایمان لایا ہے، یا میرے زمانے کے لوگ جو ہیں، اور پھر میرے زمانے کے بعد آنے والے لوگ جو ہیں ان کے لیے بھی یہ قرآن مجید توحید کے حق میں ایک دلیل ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں کہ آپ نے یہ کہیے وَهَذَا ذِكْرُ مَنْ قَبْلِي، یہاں بھی ہذا کا لفظ استعمال کر لیجئے. وَهَذَا ذِكْرُ، اور یہ ذکر اور یہ نصیحت. یہاں ہذا سے کیا مراد ہوگا؟ تورات اور انجیل. پہلا ہذا جو ہے اصل میں یہی ہذا جو ہے وہ دوسری جگہ بھی استعمال ہوا ہے. پہلے ہذا سے مراد ہوگا قرآن مجید اور دوسرے ہذا سے مراد ہوگا تورات اور انجیل. ہذا ذکر من قبلی، اور یہ ہے نصیحت دلیل من اس شخص کے لیے قبلی جو مجھ سے پہلے گزر گئے. سمجھ گیا؟ پہلا ہذا جو ہے وہ قرآن مجید کے لیے استعمال ہوا ہے اور ان لوگوں کے لیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہو کہ یہ جو قرآن ہے اس میں توحید کے دلائل دیے ہوئے ہیں ان لوگوں کے لیے جو میرے ساتھ ہیں، جو مجھ پہ ایمان لائے ہیں، اور جو مجھ سے پہلے گزر گئے لوگ ان کے لیے دلائل ہیں توحید کے. کس میں؟ تورات اور انجیل میں. اور تورات اور انجیل پہ تم ایمان لاتے ہو، ان کی ساری باتیں مانتے ہو، تو اسی کو دیکھ لو کہ اس میں بھی اللہ نے توحید ہی کی تعلیم دی ہے. قرآن مجید میں کوئی اللہ نے نئی تعلیم نہیں دی کہ میرے علاوہ کوئی الہ نہیں، بلکہ قرآن مجید سے پہلے جو کتابیں تھیں انہیں بھی دیکھو، ان کی تعلیم میں اور قرآن مجید کی تعلیم میں کون سا فرق ہے. توحید تو بنیادی تعلیم ہے، اور توحید کے معاملے میں تورات اور انجیل اور جتنے بھی صحیفے پہلے گزر گئے ان میں اور قرآن مجید کی تعلیم میں ذرہ برابر فرق نہیں ہے. لہذا اللہ فرماتے ہیں کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم توحید کے حق میں یہ بھی ایک دلیل ہے کہ وہی تعلیم اس قرآن میں ہے جو پہلی کتابوں میں تھی. جو تعلیم اللہ نے توحید کی ان کتابوں میں دی وہی توحید کی تعلیم اس قرآن میں ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں بل اکثرہم لا یعلمون الحق، بلکہ اکثرہم، ان سے مراد کفار اور مشرک جو ایمان نہیں لائے. اکثرہم، ان میں سے اکثر، لا یعلمون، لا یعلمون کون سا فعل ہے؟ مضارع منفی اور صیغہ جمع مذکر غائب. لا یعلمون، نہیں جانتے. الحق، الحق کیا ہے؟ الحق وہ ہے جو اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا. بل اکثرہم لا یعلمون الحق، بلکہ اکثر لوگ نہیں جانتے حق کیا ہے. کیوں نہیں جانتے؟ بلا کیا ہے نہ جاننے کی؟ کتابیں پہلی بھی موجود ہیں، یہ قرآن مجید بھی موجود ہے، پھر اکثریت کیوں نہیں جانتی؟ اکثریت اس لیے نہیں جانتی کہ اکثریت قرآن مجید کو پڑھتی نہیں. اکثریت تورات اور انجیل کو پڑھتی نہیں. جتنے بھی مزاروں پہ اور قبروں پہ جاگ چڑھاوے چڑھاتے ہیں، نظریں مانتے ہیں، قربانیاں کرتے ہیں، جاگ شیریاں تقسیم کرتے ہیں، آپ نے کہی ہے تو صحیح کہ قرآن مجید سے کوئی دلیل لے کے آؤ. قرآن مجید پڑھا کس نے ہے؟ قرآن مجید کو تو کوئی ہاتھ ہی نہیں لگاتا. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی ہمیں کہ قبر میں جب فرشتے آتے ہیں منکر نکیر سوال جواب کرنے کے لیے اور انسان سے پوچھتے ہیں من ربوں کا، من دینوں کا، من نبیوں کا، ما دینوں کا، تیرا رب کون سا ہے، تیرا نبی کون سا ہے اور تیرا دین کیا ہے. کافر اور مشرک جب کہتا ہے کہ ہا لا ادری، ہا لا ادری، ہا لا ادری، ہے افسوس میں نہیں جانتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چوتھا سوال کافر سے یا مشرک سے یہ کیا جاتا ہے ما دریتا و ما تلیتا، ما دریتا و ما تلیتا. تو نے قرآن نہیں پڑھا، تو نے صحیفے نہیں پڑھے، تو نے جاننے کی کوشش نہیں کی کہ اللہ نے کیا بھیجا تھا تمہاری طرف. ما دریتا و ما تلیتا. اور وہی بات اللہ یہاں فرما رہے ہیں کہ اکثریت جو ہے وہ اس لیے نہیں جانتی توحید کو، اکثریت کو توحید کا علم اس لیے نہیں ہے کہ کتابیں ان کے پاس موجود ہیں. قرآن جی جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من معیا، کہ جو مجھ پہ ایمان لائے ہیں، میرے ساتھی ہیں جو، ان کے ساتھ اس کتاب میں دلائل ہیں توحید کے. ہذا ذکر من معیا. اس کے باوجود اکثریت کیوں نہ واقف ہے توحید سے؟ اس لیے کہ وہ اس قرآن کو پڑھتی ہے. اور یہی فرد جرم عائد کی جائے گی قبر میں جانے کے بعد کہ تم نے ساری زندگی قرآن کو پڑھا ہی نہیں، تم نے جاننے کی کوشش ہی نہیں کی کہ اللہ کے رسول کی تعلیم کیا تھی. دین کا علم سیکھنا بڑا ضروری ہے. یہ نہ سمجھیے بچوں کو اسکول میں بھیج دیا مولوی کے پاس یا قاری کے پاس جان چھوٹ جائے گی. بچوں کو قاری کے پاس بھیجنے سے جان اپنی نہیں چھوٹے گی. یہ سوال ہر آدمی سے ہونا ہے کہ ما تلیتا، کیا تو نے کتاب نہیں پڑھی، کیا تو نے قرآن کی تلاوت نہیں کی کہ تجھے پتہ چلتا کہ اللہ کون ہے، اللہ کی معرفت کیا ہے، اللہ کی توحید کیا ہے.
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کیا ہے، آخرت کیا تھی، یہ ساری چیزیں قرآن میں لکھی ہیں. یہ ساری تعلیم تو قرآن مجید دیتا ہے، قرآن مجید میں موجود ہے. یہ ما تلیتا و ما دریتا، یہ بہت بڑا جرم ہے جو آدمی قرآن مجید پہ ایمان لانے کے باوجود قرآن کو کبھی کھول کے نہیں دیکھا، کبھی قرآن کو پڑھا نہیں، قرآن کی تعلیمات سے واقف ہونے کی کوشش نہیں کی، یا اپنے بچوں کو قرآن مجید سے محروم کر دیا. بہت بڑا ظلم ہے اس انسان کا اپنی ذات پہ اور اپنی اولاد پہ، جس سے قرآن مجید سے محروم کر دیا اپنے بچوں کو اور اپنے آپ کو. اور بہت بڑا خمیازہ بھگتنا پڑے گا انسان کو اس چیز کا، اس جرم کا، اس گناہ کا. کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مان لیا یہ فضول، اللہ معاف کرے، یہ اللہ تعالیٰ نے بے مقصد کتاب بھیج دی ہے ہمارے پاس. ایمان بھی لاؤ اور اس کے بعد پتہ ہی نہیں کہ اس میں لکھا کیا ہے، اللہ کہتا کیا ہے، اللہ نے بھیجا کیا ہے ہماری طرف. اور فرمایا کہ اکثریت جو ہے وہ لا علم ہے، جاہل ہے، اس وجہ سے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے اسے اکثریت نے نہیں پڑھا، اور جو موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام لے کے آئے صحیفے یا کتابیں، اس کو بھی اکثریت نے نہیں پڑھا. لہذا حق سے غافل رہی، حق سے بے خبر رہی. فہم معرضون، اور وہ اس سے منہ موڑنے والی ہے اکثریت. جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ مسئلہ بھی حل کر دیا کہ ضروری نہیں کہ جس طرف اکثریت ہو جائے وہ بات حق ہوتی ہے. جمہوری نظام جو کافرانہ نظام ہے، یہ اسلامی نظام نہیں ہے. اسلامی نظام یا اللہ نے جو ہمیں قاعدہ کلیہ بتایا ہے وہ تو یہی ہے کہ حق کے ساتھ تو ہمیشہ قلیل لوگ رہے، حق کے پڑھنے میں ہمیشہ قلیل لوگ ہی رہے. اکثریت جو ہے وہ ہمیشہ اللہ فرماتے ہیں جاہلوں کی، احمقوں کی، بیوقوفوں کی رہی. اور ہم نے وہی نظام اپنا رکھا ہے. جمہوری نظام ہونا چاہیے جہاں گدھا بھی اور ایک عالم دونوں برابر ہوں، ایک تہجد گزار بھی اور ایک بدماش اور فاسق اور فاجر جو ہے وہ بھی برابر ہونے چاہیے. اس نظام سے اور کلیم یہ کرنا کہ ہم نے اسلام کے لیے نافذ کرنے کے لیے ملک بنایا ہے، اور کلیم یہ کرنا ہے کہ انہی انتخابات سے ہم اسلام کو نافذ کریں گے. کون ہے ایسے؟ سب بکواس کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں قوم کو. یہی وجہ ہے کہ جو ووٹ لے کے آتے ہیں وہ بھی، اور جو ووٹوں کے بغیر آتے ہیں وہ بھی دین کے لیے کوئی بھی مخلص نہیں ہے. سب یہ دیکھتے ہیں کہ اکثریت جو ہے وہ کیا کر رہی ہے، یہ اکثریت کا رجحان کس طرح. اللہ فرماتے ہیں کہ اکثریت جو ہے وہ حق کو جانتی نہیں اور حق سے منہ موڑنے والی ہے. معرضون، وہ لوگ منہ موڑنے والے ہیں، اعراض کرنے والے. آگے اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے جو دلائل تھے عقلی بھی اور نقلی بھی، اللہ تعالیٰ نے ان کا خلاصہ بیان فرما دیا کہ بھئی ہم نے تو جتنے بھی انبیاء بھیجے. اب یہ بڑی عجیب بات ہے کہ اپنے اپنے انبیاء پہ تو آج بھی لوگ ایمان لاتے ہیں. یہودی آج بھی موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں. اور آپ حضرات کو پتہ ہے انتخاب کے بعد بش اسرائیل جانے سے پہلے اس نے ایک بڑی لگتا ہے کہ عمدن سٹیٹمنٹ دی ہے کہ ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ جو عیسیٰ پہ ایمان نہیں لائے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا. اسرائیل جانے سے پہلے بش نے یہ سٹیٹمنٹ دی کہ ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ جو آدمی عیسیٰ پہ ایمان، مخاطب تو اسرائیل کے لوگ تھے، یہودی تھے، کہ تم لوگ جنت میں نہیں جاؤ گے، جنت میں جانے والے. آج بھی وہی بات جو اللہ نے قرآن مجید میں فرمائی کہ یہودی اور عیسائی یہ کہتے ہیں کہ جنت میں تو ہم ہی جائیں گے. نحن احباء اللہ، نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، جنت میں جانے والے ہم ہی. آج بھی ان کے دماغ میں یہی بات ہے. حالانکہ موٹی سی بات یہ ہے کہ تم یہودیوں کو تو یہ کہتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان نہیں لاؤ گے تو جنت میں نہیں جاؤ گے. جس اللہ نے عیسیٰ کو بھیجا اسی اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے، اس کی طرف نہیں آتے تم. عیسیٰ پہ ایمان نہ لانے سے تو جہنم میں جاؤ گے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نہ ایمان لائے تم جنت میں کیسے جاؤ گے؟ اللہ نے یہی بات یہاں ارشاد فرمائی کہ ہم نے جتنے بھی انبیاء بھیجے، موسیٰ علیہ السلام تھے، عیسیٰ علیہ السلام تھے، ابراہیم علیہ السلام تھے، یا جتنے بھی ان سے پہلے تھے، ان کو ہم نے یہی تو وحی دے کے بھیجی، یہی تعلیم ہم نے دے کے بھیجی جو ہم تمہیں کہہ رہے ہیں. وما ارسلنا، ما یہاں پہ کون سا ہے؟ نافیہ ہے.
وما اور نہیں ارسلنا کون سا فعل ارسلنا ماضی ہے جمع متکلم کا صیغہ ہے ارسلنا ہم نے بھیجا ما ارسلنا ہم نے نہیں بھیجا من قبل کا تجھ سے پہلے مخاطب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم من رسول رسولوں میں سے الا مگر نوحی کون سا فعل ہے نوحی گزارا ہے جمع متکلم ہے نوحی ہم وہی بھیجتے ہیں الا مگر نوحی ہم وحی کرتے ہیں ہم وحی بھیجتے ہیں الیہ طرف اس کی کس کی طرف رسول کی ہی کی ضمیر جو ہے وہ رسول کی طرف ہے ما ارسلنا نہیں بھیجا ہم نے من قبل کا تجھ سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے من رسول کوئی بھی رسول الا مگر نوحی ہم نے وحی کی الیہ طرف اس کی انہو بے شک وہ لا الہ الا لا الہ نہیں الہ الا مگر انا میں اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تجھ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے ان کی طرف ہم نے یہی وحی بھیجی کیا بھیجی لا الہ الا انا کوئی معبود نہیں مگر میں یعنی اللہ تعالیٰ فاعبدونی عبد کون سا فعل ہے عبد امر ہے عبد تو بندگی کر تو عبادت کر عبدون عبدو تم سارے بندگی کرو نی میری عبدونی تم سارے میری بندگی کرو اللہ فرماتے ہیں کہ خواہ عیسیٰ علیہ السلام ہوں یا موسیٰ علیہ السلام ہوں یا صالح علیہ السلام ہوں شعیب علیہ السلام ہوں کوئی ایسا رسول نہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آیا ہو اس دنیا میں ہم نے اس کی طرف یہی بات وحی کی یہی تعلیم بھیجی اس کی طرف لا الہ الا انا کہ میرے علاوہ کوئی معبود نہیں فاعبدونی لہذا میری بندگی کرو یہ اللہ تعالیٰ نے نقلی دلیل ارشاد فرمائی کہ آخر اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمہارے ٹکراؤ یا تمہارے انکار کی وجہ کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم کو تم مانو موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم پہ تم ایمان لاؤ پھر آخر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں کون سی چیز نرالی ہے جو تم ماننے کے لیے تیار نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو وحی آئی ہے وہ بھی تو یہی ہے کہ لا الہ الا انا کہ میرے علاوہ کوئی معبود نہیں فاعبدونی میری بندگی کرو آگے اللہ فرماتے ہیں وقالوا اتخذ الرحمن ولدا یہاں پھر اللہ تعالیٰ نے نقلی دلیل دینے کے بعد پھر عقلی دلائل دینے شروع کر دیے توحید کے حق میں اور شرک کی مذمت میں وقالوا اور انہوں نے کہا کنہوں نے کہا مشرکوں نے کافروں نے وقالوا انہوں نے کہا اتخذ الرحمن اتخذ کون سا فعل اتخذ ماضی ہے صیغہ واحد مضمر غائب کا اتخذ اس نے بنایا الرحمن رحمان کو رحمان کے لیے بنایا رحمان نے بنایا ولدن اولاد وہ کہتے ہیں یعنی مشرک اتخذ الرحمن ولدا رحمان نے اولاد بنائی رحمان کی اولاد ہے مشرکین فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہتے تھے بعض مشرک جو تھے عرب کے وہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہتے تھے یا مانتے تھے اس طرف اشارہ ہے یہ اللہ فرماتے ہیں سبحانہ سبحان پاک ہے اس کی ذات سبحانہ پاک ہے وہ اولاد سے اولاد کی کمزوری سے
وہ ذات پاک ہے. اس لیے کہ اولاد تو کم ایک انسان کی بہت بڑی خامی ہے کہ 4 سال 5 سال اولاد نہ ہو تو انسان رونا پیٹنا شروع کر دیتا ہے. فلاں ڈاکٹر کے پاس جاؤ، فلاں ڈیری پہ جاؤ، فلاں قبر پہ جاؤ، فلاں نظر نیاز مانو، فلاں پہ چڑھاوا چڑھاؤ، فلاں کرو، یہ کرو وہ کرو. یہ تو بہت بڑی کمزوری ہے، انسان کے لیے بہت بڑی محرومیت ہے. یہ انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ میری اولاد ہو، میرا سہارا بنے، میرا نام رہے، یہ ہو وہ سب کچھ، بہت سی چیزیں ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ سبحانہ اللہ کی ذات پاک ہے ہر کمزوری سے، ہر عیب سے. اور پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ بلکہ عباد واحد کیا ہے؟ عبد. عباد بندے ہیں، مکرمون. مکرمون کیا ہے؟ مکرم مفعول ہے، اور مکرم اگر را کے نیچے زیر ہوگی تو مکرم بن جائے گا فاعل، اسم فاعل، اور اگر را کے اوپر زبر ہوگی تو پھر مفعول ہوگا. مکرمون عزت دیے گئے. فرشتے جو ہیں اللہ فرماتے ہیں وہ تو عزت دیے گئے بندے ہیں، میرے غلام ہیں، میری مخلوق ہیں، میری بیٹیاں نہیں، میری اولاد نہیں. وہ یا پھر جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائیوں نے اللہ کا بیٹا قرار دے لیا، اللہ تعالیٰ نے عباد کا لفظ استعمال فرمایا ہے، اس میں انبیاء بھی آ جاتے ہیں. اگر کسی نبی کو یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا گردانا، اور عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانا، اس کی بھی نفی ہو جاتی ہے. اور فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں ماننے کی نفی بھی ہو جاتی ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تو سارے کے سارے میرے بندے ہیں، میرے غلام ہیں، میری مخلوق ہیں. البتہ عزت دیے گئے ہیں، قابل احترام ہیں، میں نے انہیں عزت دی ہے، مکرم ہے میرے حضور، مقرب ہے میرے، لیکن میری اولاد نہیں. یہ آگے اللہ فرماتے ہیں لا یسبقون. کون سا فعل ہے لا یسبقون؟ مضارع منفی ہے. لا یسبقون سبقہ کیا معنی؟ سبقہ سبقت لینا، آگے بڑھنا. لا یسبقون نہیں سبقت لیتے، نہیں پہل کرتے. کس سے؟ اللہ سے. یعنی یہ جو بندے ہیں میرے عزت دیے گئے، انبیاء ہوں یا فرشتے ہوں، ان کا حال یہ ہے لا یسبقونہ نہیں آگے بڑھتے، نہیں پہل کرتے، بالقول قول میں، بات کرنے میں. ان فرشتوں کا اور ان انبیاء کا حال تو یہ ہے کہ اللہ کی اجازت کے بغیر بات نہیں کر سکتے. اللہ کے حضور کھڑے ہوں، اللہ کے حضور کوئی درخواست کرنی ہو، اللہ کی اجازت کے بغیر بات نہیں کر سکتے. اولاد تو ماں باپ کی شریک ہوتی ہے یا وارث ہوتی ہے. اولاد تو بڑی ضد کرتی ہے اپنے ماں باپ سے، بڑی باتیں منوا لیتی ہے. کتنی باتیں ایسی ہوتی ہیں انسان والدین نہیں چاہتے، بچی یا اولاد ضد کر کے منوا لیتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ میری اولاد ہوتے تو مجھ سے منواتے کچھ، لیکن ان کا حال تو یہ ہے کہ میری اجازت کے بغیر بات تک نہیں کر سکتے. لا یسبقون نہیں آگے بڑھتے، نہیں پہل کرتے، اس سے اللہ سے، بالقول بات کرنے میں. اور جتنا کوئی اللہ کے زیادہ قریب ہے، جتنا زیادہ کوئی اللہ کی عظمت اور اللہ کی کبریائی سے واقف ہے، آشنا ہے، اتنا ہی زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے. اس لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں. اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، اللہ کی کبریائی کے بارے میں، اللہ کی عظمت کے بارے میں
اللہ کی تحمید اور تقدیس کے بارے میں سب سے زیادہ معرفت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی یہ بات فرماتے ہیں کہ میں تم سب لوگوں سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ اور پھر قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سفارش کریں گے جسے شفاعت کبریٰ کہا جاتا ہے، آپ اس سے ذرا اندازہ لگا لیجئے کہ کتنے مقرب ہیں ابراہیم علیہ السلام کہ اللہ نے خلیل اللہ بنایا انہیں، کہ اللہ کے خلیل ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ ہیں، موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں، عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہیں، لیکن اس کے باوجود قیامت کے دن شفاعت کے لیے کسی کو کلام کرنے کی جرت نہیں ہوگی۔ اللہ کے حضور سفارش کرنے کی کسی کو ہمت نہیں پڑے گی، اور جسے ہمت پڑے گی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی ایسے نہیں ہے کہ جاتے ہی وہ چھوٹتے ہی اللہ تعالیٰ سے کہیں گے یا اللہ ان بندوں کو معاف کر، یا انہیں جنت میں بھیج دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے حضور سجدے میں گر پڑوں گا، اور اللہ بہتر جانتے ہیں کہ کتنی دیر تک سجدے میں رہوں گا، اور پھر اللہ تعالیٰ مجھے کلموں حمد و ثنا کے وہ کلمات سکھائیں گے اس وقت جو آج میں نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ حمد و ثنا کے مجھے وہ کلمے سکھائیں گے جو میں آج نہیں جانتا، اور معلوم نہیں کتنی دیر تک میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتا رہوں گا۔ تب کہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اذن ملے گا، اللہ کی طرف سے یہ اجازت ملے گی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی بات کہیے، آپ کی بات سنی جائے گی، آپ کی بات قبول کی جائے گی۔ اور فرشتے جو ہیں وہ تو اس سے بھی زیادہ اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ، وَهُمْ، اور وہ، ہم کی ضمیر کس کے لیے؟ عباد، ان کے لیے، خواہ وہ انبیاء ہیں یا فرشتے ہیں۔ ہم کی ضمیر انبیاء عباد کے لیے استعمال ہوئی، وَهُمْ، اور وہ بندے، بِأَمْرِهِ، ساتھ اس کے حکم کے، ہی کی ضمیر اللہ کی طرف، بِأَمْرِهِ، ساتھ اللہ کے حکم کے، یعملون، کون سا فعل ہے یعملون؟ مضارع ہے، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، یعملون، وہ عمل کرتے ہیں، جو بھی اللہ حکم دیتا ہے انہیں وہ بندے اس پہ عمل کرتے ہیں۔ اولاد اتنی پابند ہوتی ہے ماں باپ کی، اولاد تو 10 سال کا بچہ ہو جاتا ہے اپنی مرضی شروع کر دیتا ہے، بابا میں نہیں جاتا بازار، آپ فلاں کو بھیج دے، دوسرے بھائی کو بھیج دے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کا حال تو یہ ہے کہ وہ میری اجازت کے بغیر زبان سے بات نہیں نکال سکتے، اور پھر جو بھی حکم دیتا ہوں وہ اس حکم کو فوراً اس پہ عمل کرتے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ انبیاء کا اور فرشتوں کا اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر فرما دیا کہ میرے حضور ان کا حال یہ ہے، اب اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے باقی کہ یہ دادا صاحب ہیں، یہ یارویں والے ہیں، اور یہ فلاں جو ہے وہ چشتی صاحب ہیں، فلاں غریب نواز ہیں، فلاں یہ ہے، فلاں یہ ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کس حال میں ہے۔ اسی لیے تو اللہ نے فرمایا کہ اکثرہم لا یعلمون الحق، اکثریت جانتی نہیں حق کو، کہ قرآن کو نہیں پڑھتی، کہ جب اللہ کے حضور انبیاء کا اور فرشتوں کا یہ حال ہے تو یہ بیچارے کیا ہے اللہ کے آگے، ان کا تو نام ہی نہیں لینا چاہیے۔ اللہ کتنا غضب اللہ کا بھڑکتا ہوگا جب اللہ کے مقابلے میں کوئی بات یہ کہتا ہوگا کہ یہ علی اجویری ہمارا داتا ہے، اللہ کتنا غضب بھڑکتا ہوگا اس بات۔ کیا سمجھا ہے تم نے اللہ کو؟ یہ جو قبر میں پڑا ہے، مردہ ہے، نہ سنتا ہے نہ بولتا ہے، محتاج ہے تمہاری دعا کا، اسے اللہ کے برابر کرتے ہو تم؟ اللہ کا شریک اس کو تم نے بنا دیا جو من و مٹی کے نیچے پڑا ہوا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پچھلے رکوع میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ وہ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ان کو تم نے اپنا معبود بنا لیا جو مٹی میں پڑے ہیں، اپنا الہ تم نے انہیں بنا لیا جو مٹی میں ہیں۔
کیسا شیطان نے دھوکہ دیا ہوا ہے. اور فی الواقع یعنی دیکھیے کہ اکثریت وہاں پہ جائیں قبروں پہ، آپ لگتا یہ ہے کہ سارے کا سارا ملک جو ہے یا سارے کا سارا شہر امڑ آیا ہے یہاں. کتنے ہیں جو لوگ، بڑی قلیل تعداد میں لوگ ایسے ہیں جو فی الواقع توحید کو سمجھتے ہیں اور توحید پہ عمل کرتے ہیں. وہ ہمارے ایک ساتھی بتا رہے تھے کہ ایک صاحب حج کر کے گئے یہاں سے، وہاں پاکستان میں پھر وہی دادا دربار میں پہنچ گیا. ہاں جی ٹھیک ہے، وہ مدینے والی سرکار بھی ہیں تو بڑی، پر دادا صاحب بھی ہیں. تو کیسا عجیب، اللہ تعالیٰ معاف کرے، شیطان نے گمراہ کیا ہوا ہے. اور کیسا عجیب و غریب یعنی عقیدے جو ہیں وہ اس طرح جما دیے ہوئے ہیں دلوں میں کہ وہ جو بناوٹی اور باطل معبود ہیں ان کی محبت دل سے نکلتی ہے. وَأَشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کے دلوں میں بچھڑے کی محبت پڑ گئی تھی کہ یہی ہمارا الہ ہے. موسیٰ تو بھول گیا الہ کو. ویسی محبت جو ہے داتا کی اور 11ویں والے کی اور فلاں کی اور فلاں کی ان کے دلوں میں پڑی ہے، محبت نکلتی نہیں. وہ کہ مدینے والا بھی ہے تو صحیح لیکن داتا ہی ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں کہ یعلم ما بین ایدیہم، یعلم وہ جانتا ہے. کون جانتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. یعلم وہ جانتا ہے، ما بین، ما وہ جو، بین ایدیہم، بین ایدی یہ محاورہ ہے عربی کا جس کا معنی ہے سامنے. ایدی بین ایدی سامنے، ہم ان کے، کن کے؟ ہم کی ضمیر کس کی طرف ہے؟ عباد کی طرف. ہم کی ضمیر جو ہے وہ عباد کی طرف ہے کہ فرشتے ہوں یا انبیاء ہوں، ان کے آگے جو کچھ ہے اس کو بھی اللہ جانتا ہے، وہ نہیں جانتے. بذات خود اس سے یہ بات نکل آئی کہ جو کچھ آگے ہے ان کے وہ نہیں جانتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتا ہوتا طائف میں کیا ہونا ہے کل میرے ساتھ. طائف میں ایمان لانے نہیں لائیں گے لوگ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے وہاں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر یہ علم ہوتا کہ عائشہ صدیقہ جو ہے یہ معصوم ہیں، ان سے گناہ نہیں ہوا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 دن تک اس پریشانی اور اضطراب میں مبتلا رہتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوتا کہ یہ 70-80 قاری لے جا کے کافروں نے اور مشرکوں نے شہید کر دینے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیتے قاری انہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ جو ان عباد کے آگے ہے وہ بھی نہیں جانتے کل کو کیا ہونے والا ہے. میں جانتا ہوں. یعلم اللہ جانتا ہے، ما بین ایدیہم جو ان کے آگے ہے، جو مستقبل میں. آگے سے مراد کیا ہے؟ مستقبل. وما خلفہم اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے وہ بھی میں جانتا ہوں، یہ نہیں جانتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم نہیں ہے کہ امت کیا کر رہی ہے. اللہ نے نفی فرما دی اس بات کی کہ عباد جو ہیں انبیاء یا فرشتے نہیں جانتے. جبرائیل علیہ السلام آسمانوں میں بیٹھے ہیں، جبرائیل علیہ السلام کو یہ نہیں پتا زمین پہ کیا کچھ ہو رہا ہے، اللہ جانتا ہے. قیامت کے دن اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ جب میں حوض کوثر پہ ہوں گا تو کچھ لوگ آئیں گے پانی پینے کے لیے جنہیں میں سمجھوں گا یہ مسلمان ہیں، میری امت کے لوگ ہیں، لیکن فرشتے انہیں دور کر دیں گے. تو میں کہوں گا کہ ان کو آنے دو، میری امت کے لوگ ہیں. تو فرشتے کہیں گے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کے فوت ہونے کے بعد انہوں نے کس طرح آپ کے دین کو بدل دیا. تو میں کہوں گا کہ ان کو دور لے جاؤ، دور لے جاؤ، دور لے جاؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے یہ بات واضح فرما دی کہ جو کچھ ان کے آگے ہے یعنی مستقبل میں جانتا ہوں، یہ نہیں جانتے. اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے ماضی میں تو جانتا ہوں، یہ نہیں جانتے. نہ فرشتے جانتے ہیں، نہ پیغمبر جانتے ہیں. ولا یشفعون، لا یشفعون کون سا فعل ہے؟ مضارع منفی کا اور صیغہ جمع مذکر غائب کا. لا یشفعون نہیں شفاعت کرتے، نہیں سفارش کرتے.
فرشتے بھی اور انبیاء بھی، الا مگر، لمن ارتضی الا مگر، لمن واسطے اس کے، جو لام کا معنی واسطے، من جو شخص، ارتضی کون سا فعل ہے؟ ماضی ہے صیغہ واحد مذکر غائب کا، ارتضی کیا معنی؟ وہ راضی ہوا، کون راضی ہوا؟ اللہ. لا یشفعون فرشتے اور انبیاء سفارش نہیں کرتے مگر واسطے اس شخص کے جس کے لیے وہ راضی ہوا. کون راضی ہوا؟ اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کا راضی ہونا شفاعت کے لیے شرط ہے، سفارش کے لیے. کیوں شرط ہے؟ اللہ کی اجازت جو ہے یہ شرط ہے سفارش کرنے کے لیے، خواہ کوئی نبی ہو یا فرشتہ ہو. کیوں شرط ہے؟ اللہ کو ہی معلوم ہے کہ اس نے آگے کیا تھا. یا علمو کی صفت جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے. اللہ جانتا ہے کہ کون سفارش کے لائق ہے، کون سفارش کے لائق نہیں. داتا کو یہ پتہ نہیں، علی اجویری کو یہ پتہ نہیں ہے کہ کون سفارش کے لائق ہے، کون سفارش کے لائق نہیں ہے. 11ویں والے کو یہ پتہ نہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو نہ آگے کا پتہ ہے نہ پیچھے کا پتہ ہے. وہ سفارش کیسے کرے گا؟ ڈانٹ کھانی ہے اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن. کسی کافر کے حق میں سفارش کر کے، کسی مشرک کے حق میں سفارش کرے گا کوئی. پہلے تو یہی بات ہے کہ نبی جو ہیں وہ اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں بولتے. علی حجویری کہاں بولے گا؟ یا کیا مجال ہوگی علی حجویری کی، یا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کی، یا خواجہ معین الدین چشتی کی، یا غریب نواز کی؟ اللہ تعالیٰ معاف کرے، پتہ نہیں کیسا شیطان نے دھوکہ دے دیا. حضرت صاحب کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا تو سیدھے جنت میں چلے جائیں گے. حضرت صاحب گناہ پشوا لیں گے. نظر نیاز اور چڑھاوے چڑھا دیے جا کے، اور یہ سمجھ لیا کہ ہم نے خوش کر دیا حضرت صاحب کو. اور حضرت صاحب بھی ایسے بے خوف ہیں اور ایسے جاہل ہیں، کہتے ہیں ٹھیک ہے جی، جہاں انجن جائے گا وہاں ڈبے بھی جائیں گے. جہاں ہم جائیں گے تم بھی پیچھے ہمارے جاؤ گے، ہم جہنم میں جائیں تم بھی جہنم میں جاؤ. کتنی دیدہ دلیری ہے دین کے معاملے میں. یہ کہہ دینا کہ جیسے ہمارے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا ہم اس کو بشوا لیں گے. کون دم مارے گا اللہ کی عدالت میں اور اللہ کی بارگاہ میں کہ یا اللہ یہ میرا مرید ہے یا یہ میرا معتقد ہے، اس کو بہائی دے. اللہ فرماتے ہیں کہ میری اجازت اس لیے ضروری ہے کہ میں سب کا اگلا پچھلا جانتا ہوں، کس نے کیا آگے بھیجا ہے، کیا پیچھے چھوڑا ہے. بھئی علی حجویری ہو یا کوئی بھی ہو، اس کو تو اپنا، یا آپ اپنا اندازہ لگا لیجئے 1 مہینہ پہلے آپ کے گھر میں کیا پکا تھا، 1 ہفتہ پہلے کون سا لباس پہنا آپ نے، 4 دن پہلے اس وقت آپ کہاں بیٹھے تھے. اور علی حجویری بھی تو انسان ہی تھے. کیا ماں کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوئے علی حجویری؟ کیا باپ سے پیدا نہیں ہوئے عبد القادر جیلانی؟ کیا موت نہیں آئی انہیں؟ آخر انسان ہی تھے، ہمارے جیسے انسان تھے. ان کی یاداشت یا ان کا علم جو ہے ویسے ہی تھا جیسے ہمارا ہے. آپ اپنے علم کا اندازہ لگا لیجیے، اپنی یاداشت کا اندازہ لگا لیجیے، ویسے ہی تھے وہ بھی. قصے کہانیاں جتنے مرضی انسان بنا لے. قبر میں فرشتے آئے اور عبد القادر جیلانی نے ہاتھ پکڑ لیا اور تم نے یہ گستاخی کی تھی اللہ کے حضور میں کہ آدم کو تم نے کہا کہ یہ خون فساد برپا کرے گا، اس کو پیدا نہ کرو، یہ کرو وہ کرو. اور فرشتے جو ہیں وہ پھر اجازت لے گئے علی عبد القادر جیلانی سے کہ ہم پوچھ کے آتے ہیں فرشتوں سے یہ غلطی کیوں کی. اور پھر انہوں نے پوچھ کے آئے تو انہوں نے کہا کہ بھئی اللہ کے حضور سفارش کرو فرشتوں کی، عبد القادر جیلانی سے سفارش کرو، اللہ کی سفارش کرواؤ، تب عبد القادر جیلانی چھوڑیں گے. اللہ تعالیٰ نے سفارش کی تو عبد القادر جیلانی نے کہا کہ یا اللہ میں ایک شرط پہ چھوڑتا ہوں تمہارے فرشتوں کو. شرط یہ ہے کہ جو میرا مرید ہوگا اس کو تو قبر میں عذاب نہیں کرے گا، منکر نکیر سے سوال نہیں پوچھیں گے. تب اللہ نے کہا کہ تیرے مریدوں کو منکر نکیر قبر میں سوال نہیں کریں گے، لہٰذا عبد القادر جیلانی نے فرشتوں کو جانے دیا. ایسے اللہ تعالیٰ معاف کرے، کیسے کسے کہانیاں. اور ایمان لانوں کے بھی صدقے ہی جائے. پھر کیسے جاہل اور کیسے بدھو اور احمق جانور اچھے ہیں ان سے.
مولانا رومی نے بعض کسی کہانیاں ایسے لوگوں نے لکھی ہوتی ہیں بعض ذہن نشین کرنے کے لیے. شاید مولانا رومی نے واقعہ لکھا ہے. ایک فقیر مانگ رہا تھا، اس گھر کا کتا جو ہے وہ اس کے پیچھے ہو گیا. بڑی دور تک فقیر گیا اور کتے نے پیچھا نہ چھوڑا اس کا. وہ جو روٹی کا ٹکڑا اس گھر سے لے کے آیا تھا وہ فقیر نے تنگ آ کے کتے کے آگے پھینک دیا کہ دفعہ ہو، یہ لے جو میں لے کے آیا ہوں تیرے گھر سے، کھا اور میرا پیچھا چھوڑا. تو کتے نے اپنی زبان سے یہ بات کہی کہ میں تو بھوکا تھا یا فاقہ آیا تجھ پہ 4 دن، تو نے اپنے مالک کا در چھوڑ کے تو اس انسان کے در پہ آ گیا ہو. مجھے بھی آج 1 ہفتہ ہو گیا میں فاقے ہوں، میں نے اپنے مالک کا گھر نہیں چھوڑا، در نہیں چھوڑا. کتا جو ہے وہ زیادہ وفادار ہے، زیادہ عقل مند ہے کہ مالک کی وفاداری کرنی ہے جو مجھے 2 وقت روٹی دیتا ہے. انسان ایسا بے وفا اور احمق اور جاہل ہے کہ جو اسے روٹی بھی دیتا ہے، اسے صحت دیتا ہے، زندگی دیتا ہے، موت دیتا ہے، اس کے سارے معاملات کا کار مختار ہے، اس کا گھر چھوڑ کے یا اس کا در چھوڑ کے، اس کا آستانہ چھوڑ کے انسانوں کے اور فلاح ہونے والے لوگوں کے جو مٹی کے نیچے پڑے ہیں ان کے در پہ جاتا ہے. کیسی عقل ہے انسان. لیکن شیطان نے بھی تو یہ وعدہ کیا ہوا ہے کہ یا اللہ میں دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے گمراہ کر کے چھوڑوں گا تیری مخلوق، کبھی بچیں گے میری وار سے. اور وہی بات اللہ نے فرمائی کہ اکثریت جو ہے وہ حق سے جاہل ہے، ناواقف ہے. بہت تھوڑے لوگ ہیں جو اللہ کے دین سے صحیح واقف. آگے اللہ فرماتے ہیں کہ وہم اور وہ، ہم کی ضمیر عباد کی طرف، فرشتے اور انبیاء، من خشیت ہی. خشیت کیسے کہتے ہیں؟ ڈر کو. من خشیت ہی کی ضمیر اللہ کی طرف. من خشیت ہی، اللہ کے ڈر سے، اس کے ڈر سے، ہم وہ عباد، فرشتے اور انبیاء، مشفقون. مشفقون، شفق کسے کہتے ہیں؟ سورج جب غروب ہو رہا ہو، غروب ہوتے ہوئے جو پلاہٹ سی آتی ہے آسمان پہ، اسے شفق کہا جاتا ہے. جس کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء اور فرشتے اللہ تعالیٰ سے اس قدر ڈرتے ہیں کہ اس کے ڈر سے پیلا رنگ ہوتا ہے ان کا. انبیاء کا رنگ پیلا پڑا رہتا ہے ہر وقت اللہ کے ڈر اور اللہ کے خوف سے، کہیں اللہ ہی پکڑنا آ جائے اس بات. اللہ فرماتے ہیں کہ جنہیں تم میرا شریک سمجھتے ہو، میرے بیٹیاں کہتے ہو، میری اولاد کہتے ہو، ان کا حال تو یہ ہے کہ وہ مجھ سے میری اجازت کے بغیر بات نہیں کرتے. جو میں حکم دیتا ہوں ویسے ہی اس پہ عمل کرتے ہیں. اور پھر میرا ڈر اتنا لاحق رہتا ہے انہیں، مجھ سے اتنے خوفزدہ رہتے ہیں وہ کہ ان کا رنگ پیلا پڑا رہتا ہے ہر وقت. اللہ کہیں ناراض نہ ہو جائے اس پر. تو کتنے خود امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سورہ یاسین کی تلاوت کر رہے تھے اور سورہ یاسین کی یہ آیت پڑھی، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج کے دن تم الگ ہو جاؤ نیک لوگوں سے. ساری رات یہ آیت پڑھتے پڑھتے اور روتے روتے گزار دی کہ پتہ نہیں قیامت کے دن ہمارا شمار مجرموں میں ہوگا یا نیک لوگوں میں ہوگا. کہیں اللہ تعالیٰ مجھے بھی یہ نہ کہیں کہ تم ادھر مجرموں میں مجرم ہو کے الگ ہو جاؤ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا یہ تو وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے، یعنی اللہ تعالیٰ معاف کرے، صحابہ کرام میں سے تو بیشتر وہ ہیں جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی. اور تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی حدیث ہے، جس آدمی نے ایمان کی حالت میں مجھے دیکھا، لا تمس النار، اسے آگ نہیں چھوئے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے بارے میں یہ خود ارشاد فرمائی بات کہ جس نے ایمان کی حالت میں مجھے دیکھا ہے، میری زیارت کی ہے، اسے آگ نہیں چھوئے گی. اور
یہ تو وہ حضرات ہیں حضرت عمر اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عثمان، حضرت علی، جنہیں ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی. اور پھر بھی حال یہ ہے اللہ سے ڈر کا کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ پوچھتے تھے جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ حذیفہ یہ ہیں میری امت میں منافق میرے زمانے کے، لیکن کسی کو بتانا نہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حذیفہ سے یہ بات کہی کہ صرف مجھے یہ بتا دو کہ ان ناموں میں کہیں میرا نام تو شامل نہیں ہے، جو نام تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھے کہیں میرا نام تو ان میں شامل نہیں ہے. جتنا کوئی اللہ کی ذات کی زیادہ معرفت رکھتا ہے کہ اللہ کی ذات کتنی بڑی، اللہ کی عظمت کتنی زیادہ ہے، اتنا ہی وہ زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوگا. وما قدر اللہ حق قدرہ، لوگوں نے تو اللہ کی قدر کی ہی نہیں جیسی اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا. یہ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی کبریائی اور عظمت کتنی ہے. آج تو اس دنیا میں ہر کوئی جس کو کوئی پکڑتا ہے کان سے اس طرف لگا دیتا ہے، تو یہ بھی ایسے جائز ہے، یہ بھی ایسے ہے، یہ بھی ایسے ہے، فلاں بھی ہے، فلاں بھی ہے، فلاں بھی. اللہ فرماتے ہیں کہ وہ بندے جنہیں تم میری بیٹیاں کہتے ہو، میرا شریک بناتے ہو، وہ تو مجھ سے اتنا زیادہ ڈرنے والے ہیں کہ ان کا رنگ پیلا پڑا رہتا ہے ہر وقت. مشفقون. آگے اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ وَمَن، اور جو شخص یقل، اصل میں کیا تھا یقولو، میں یقل، جو شخص یہ کہتا ہے، من کا اشارہ کس طرف ہے؟ عباد کی طرف. یعنی وہ بندے جن کی اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرما دی کہ مجھ سے کتنا ڈرتے ہیں، اللہ نے اس وضاحت کے باوجود یہ بات کہنی ضروری سمجھی. وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ، اور جو کہتا ہے ان میں سے، ان فرشتوں یا ان انبیاء میں سے جو یہ کہتا ہے انی الہ، انی بے شک میں، الہ ہوں، من دونہ، اس کے علاوہ، کس کے علاوہ؟ اللہ کے علاوہ. ان فرشتوں میں سے، ان انبیاء میں سے جو کوئی یہ کہے کہ میں الہ ہوں من دونہ، اللہ کے علاوہ، اللہ فرماتے ہیں فذالک نجزیہ جہنم. پس ذالک، اس میں اشارہ ہے یہ نجزی، کون سا فعل ہے نجزی؟ مضارع ہے جمع متکلم کا صیغہ ہے. نجزی، ہم جزا دیتے ہیں، ہم جزا دیں گے، ہم بدلہ دیں گے ہی اس کو جہنم. شریک ایسی بات برداشت کرتا ہے؟ اگر یہ انبیاء یا فرشتے اللہ کے شریک ہیں تو ایسی بات کیسے برداشت کی انہوں نے؟ جنت جہنم کے تو ہم بھی مالک ہیں، جتنے تم مالک ہو اتنی جنت اور جہنم ہماری بھی ہے، ہمیں کیوں جہنم میں ڈالتے ہو؟ ہم تو تمہارے ساتھی ہیں، تمہارے شریک ہیں، ہم کیوں نہ تمہیں جہنم میں ڈالیں؟ ہم کیوں جہنم میں جائیں، تم جاؤ. یہ ہے کوئی جو اللہ کے آگے جواب دے گی؟ اللہ کا شریک ہو تو کہے. اللہ نے تو بوانگِ دہل یہ بات کہہ دی کہ پیغمبروں میں سے، انبیاء میں سے، فرشتوں میں سے اگر کوئی یہ کہے، اللہ کہنے کی کسی کو جرت نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بات سمجھانے کے لیے، ہماری عقل ٹھیک کرنے کے لیے یہ بات کہی ہے کہ اگر کوئی ان میں سے بھی کہہ دے کہ میں الہ ہوں اللہ کے سوا، اللہ فرماتے ہیں کہ نجزی ہے جہنم، اس کا بدلہ جہنم ہے، میں اس کو جہنم میں ڈال دوں. نبی ہی کیوں نہ ہو، فرشتہ ہی کیوں نہ ہو، اس کی جزا جہنم ہے. یہ ایک اسلوب ہے قرآن مجید کا. اللہ تعالیٰ بات دوسروں کو سمجھانا چاہتے ہیں، کافروں کو اور مشرکوں کو، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ بات سمجھائی اپنے فرشتوں اور اپنے انبیاء کے حوالے سے، اپنے مقرب بندوں کے حوالے سے، کہ جنہیں تم بھی مقرب سمجھتے ہو، جنہیں تم مقرب سمجھتے ہوئے میری اولاد بناتے ہو یا میرا شریک ٹھہراتے ہو، اگر وہ بھی یہ جرم کریں کہ اپنے آپ کو میرے علاوہ الہ ہونے کا دعویٰ کریں تو انہیں بھی جہنم میں ڈال دوں گا.
ہاں جبرائیل ہو، میکائیل ہو، اسرافیل ہو، کوئی اور فرشتہ ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، کوئی کہہ کے تو دیکھے اللہ کے مقابلے میں کہ میں الہ ہوں. کتنی اب جسارت ہے یہ کہ جی ہمارے ہاتھ میں ہاتھ دے دو سیدھے جنت میں لے جائیں. جس نے ہماری بیعت کر لی، جو ہمارے پیچھے لگا وہ تو کامیاب ہوا، جس نے ہمیں چھوڑ دیا وہ ہلاک ہوا. اور اللہ تعالیٰ نے جب انبیاء کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں یہ وضاحت کر دی تو یہ خود بخود سمجھ لینا چاہیے کہ انبیاء اور فرشتوں کے بعد باقی جو بھی ہیں کتنے ہی پہنچے ہوئے کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے مان لیتے ہیں بڑے پہنچے ہوئے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، مان لیتے ہیں خواجہ معین الدین چشتی بڑے پہنچے ہوئے، مان لیتے ہیں امام بری بڑے پہنچے ہوئے، مان لیتے ہیں باؤ صاحب بڑے پہنچے ہوئے تھے، لیکن انبیاء سے زیادہ تو پہنچے ہوئے نہیں ہیں، فرشتوں سے زیادہ پہنچے ہوئے تو نہیں ہیں. کلکم خطاؤن، اللہ کے رسول نے جب فرما دیا کلکم خطاؤن، تم سارے کے سارے خطا کار ہو، اس میں عبد القادر جیلانی بھی شامل ہیں، اس میں علی حجویری بھی شامل ہیں، خواجہ معین الدین بھی شامل، کلکم خطاؤن، تم سارے کے سارے گناہ گار. وخیر الخطائین التوابون، اور اللہ کو سب سے زیادہ پسند وہ گناہ گار ہیں جو توبہ کرتے ہیں. گناہ ہو گیا توبہ کر لی اللہ سے، اللہ کی طرف رجوع کر لیا. کون دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں معصوم؟ معصوم تو پیغمبر کی ذات ہوتے ہیں، اور وہ بھی ان معنوں میں کہ جب ان سے کوئی لغزش ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی توجہ دلا دیتے ہیں، وہ فوراً اللہ کی طرف رجوع کر لیتے ہیں. غلطی تو انبیاء سے بھی ہوتی. معصوم کون ہے اس دنیا میں؟ معصوم یعنی خطا جو ہے وہ ان معنوں میں ہے انبیاء، جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو ان کے نام اعمال میں کوئی لغزش یا کوئی کوتاہی نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ ان کی کوتاہیاں لغزشیں جو ہیں دنیا میں ہی صاف کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی انتباہ پہ، اللہ تعالیٰ کی توجہ دلانے پہ فوراً وہ توبہ استغفار کر لیتے ہیں، لہٰذا وہ معصوم ہیں گناہوں سے. اور انبیاء کے علاوہ فرشتے جو ہیں وہ تو ویسے معصوم ہیں، وہ تو عمل کے پابندی نہیں ہے. اور انبیاء کے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے خطا کار ہیں، اور اللہ کو وہ خطا کار زیادہ پسند ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں. آگے اللہ فرماتے ہیں کذالک نجزی الظالمین، کذالک اسی طرح نجزی ہم بدلا دیتے ہیں ظالمین ظالموں کو. اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا اور فرشتوں کا حوالہ دے کے آگے قاعدہ اور کلیہ بتا دیا. انبیاء اور فرشتوں میں سے بھی اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ میں اللہ ہوں الہ ہوں تو اس کو بھی ہم جہنم میں ڈال دیں گے. آگے اللہ نے قانون بنا کے بتا دیا کہ میرا قانون یہ ہے کہ جو کوئی بھی ایسا کرے گا، جو کوئی بھی یہ دعویٰ کرے گا کذالک نجزی الظالمین، ایسے ظالموں کو ہم جہنم میں ہی ڈالیں گے. آگے اللہ فرماتے ہیں بڑی سخت تنبیہ ہے مشرکین کو. یہ جتنے بھی یہ رکوع اور اگلا رکوع جو ہے یہ دونوں رکوع توحید کے دائرے سے بھرے ہوئے ہیں، اور بڑا سخت انداز اللہ تعالیٰ نے اختیار فرمایا ان دونوں رکوع. آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اولم یر الذین کفروا، استفہام کا ہے، کیا وا الگ ہے اور لم نہیں. یر الذین، یرا کون سا فعل ہے؟ مضارع ہے اور واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. اولم یر الذین، کیا نہیں دیکھا ان لوگوں نے کفروا جنہوں نے کفر کیا، ان السماوات بے شک سارے آسمان، والارض اور زمین، کانتا تسنیہ کا صیغہ ہے، دونوں تھے. صیغہ کون سا ہے؟ کانتا ماضی کا فعل ہے اور
तस्निया मुअन्नस गायब का, काना, काना, कानू, कानत, कानता, कानता दोनों थे, यानी जमीन भी और आसमान भी। रतकन, रतकन का माना मिले हुए। कानता रतकन, जमीन और आसमान इब्तदा में दोनों मिले हुए थे। फफतकनाहुमा, फफतकना क्या इसका वादा है? फाताका, फाताका, फाताका का माना उर्दू में एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है इफ्तराक। इफ्तराक का माना फाड़ देना, इफ्तराक का माना फाड़ देना। ये वही लफ्ज़ है। फफतकना, कौन सा सीगा, कौन सा ये फेल कौन सा है? माजी है और सीगा जमा मुतकल्लिम का। फफतकना हमने फाड़ दिया, हमने अलग अलग कर दिया। हुमा दोनों को। ये अल्लाह ताला ने तौहीद की दलील दी है और दलील देते हुए अल्लाह ताला ने अंदाज ये इख्तियार फरमाया है फफतकना, हमने फाड़ा। अली अजमेरी ने नहीं फाड़ा, या अब्दुल कादर जिलानी ने नहीं फाड़ा, किसी फरिश्ते ने या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं फाड़ा। अल्लाह फरमाते हैं फफतकना, हमने फाड़ा ज़मीन और आसमान को। इब्तदा में दोनों एक ही चीज़ से। साइंसदान भी यही कहते हैं। वैसे साइंसदानों का ये इत्तेफाक करना ज़रूरी नहीं है। साइंसदानों की साइंस जो है वो तो हर रोज़ बदलती रहती है। एक दिन हाइपोथेसिस होती है, फिर थ्योरी बनती है, फिर लॉ बनता है, और लॉ भी बदलते रहते हैं। लेकिन अल्लाह ताला जो है, बुनियादी जो फ़र्क है साइंस में और कुरान में वो यही है। साइंस जितनी भी है वो और उसकी बड़ी मिसालें, एक मिसाल नहीं 20 मिसालें हैं कि साइंस की के लाज और कुल्लियात एक दिन कुछ होते हैं, दूसरे दिन कुछ होते हैं। और उसका सबसे बड़ा सबूत ही ये है कि उसकी इब्तदा जो है वो हाइपोथेसिस होती है, फिर थ्योरी बनती है, फिर लॉ बनता है, लॉ से लॉ बनते हैं, तब्दील होते रहते हैं। अल्लाह का लॉ बदलता नहीं। लन ताइद अल सुन्नतिल्लाह तब्दीला, अल्लाह की बात को कभी भी बदला हुआ नहीं पाओगे। जो बात अल्लाह ने नाज़िल फरमा दी वो पहले दिन भी वही है, क़यामत तक वही रही। आगे अल्लाह फरमाते हैं कि ये ज़मीन व आसमान जो है इब्तिदा में एक ही थे, रतकन मिले हुए थे। फफतकनाहुमा, हमने इन दोनों को अलग किया। हुमा दोनों, हु वाहिद के लिए ज़मीर है, हुमा तस्निया के लिए, हम जमा के लिए। फफतकनाहुमा, हमने इन दोनों को, उसमें दोनों से मुराद आसमान की नौ, आसमान की किस्म एक और ज़मीन की किस्म एक। वैसे तो ज़मीनें भी साथ हैं, यानी हदीस में एक से ज़्यादा ज़मीनों का जिक्र मिलता है। और अर्ज़ैन का लफ्ज़ कुरान मजीद में भी आया है। हुमा से मुराद ये है कि एक किस्म आसमान की, एक किस्म ज़मीन की। इन दोनों को अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने अलग किया है। अगर कोई और करने वाला है हमारा शरीक तो बताओ, नाम लो किसी का। हादू बुरहानकुम, अल्लाह तो अपनी तौहीद की दलीलें दे रहे हैं बार बार। आगे अल्लाह फरमाते हैं वजअलना मिनल माए कुल्ला शैइन हय। वजअलना कौन सा फेल है? मादी है जो मुतकल्लिम है। और हमने किया, हमने बनाया, मिनल मा पानी से,
کل شیء ہر چیز کو حیٍ زندہ. اب آپ دیکھیے کہ جتنی بھی جاندار چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری پانی سے ہی بنی ہیں. ان کی ابتدا پانی سے ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جاندار چیزوں کی تخلیق جو ہے اس کی نسبت کس کی طرف کی ہے؟ جعلنا، ہم نے پیدا کیا. اب اگر کوئی یہ کہے کہ سلطان بہو دیتا ہے اولاد، علی اجویری اولاد دیتا ہے، امام بری اولاد دیتا ہے، اس سے بڑا جھوٹ کیا ہو سکتا ہے؟ یہ تو اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کرنے والی بات ہے. اللہ تو یہ کہے کہ میں دیتا ہوں اولاد، جاندار کو میں پیدا کرتا ہوں. جعلنا، ہم نے پیدا کیا. اور ہم کہیں نہیں یا اللہ یہ بھی پیدا کرتا ہے، علی اجویری بھی اولاد دیتا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ دلیل ہے میری توحید کی کہ میرے علاوہ کوئی دوسرا دینے والا نہیں ہے. وجعلنا، ہم نے کیا من الماء، پانی سے، کل شیء، ہر چیز کو زندہ، ہر جاندار کو زندہ کیا ہم نے. افلا یؤمنون، استفہام کا ہے کیا؟ فا، پس لا یؤمنون. کون سا فعل لا یؤمنون؟ مضارع منفی کا. کتنا اچھا اسلوب ہے اللہ تعالیٰ کا، اور کتنا پیارے طریقے سے اور کتنے لطیف طریقے سے اللہ تعالیٰ دعوت دیتے ہیں. افلا یؤمنون، کہ اب بھی ایمان نہیں لاؤ گے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ کہتا کم بختو ایمان لاؤ. کیوں ایمان نہیں لاتے؟ اللہ فرماتے ہیں کیا اب بھی ایمان نہیں لاؤ گے؟ اتنی میں تمہیں دلیلیں دے رہا ہوں، اتنی عقل کو اپیل کر رہا ہوں، اتنی باتیں تمہیں بتا رہا ہوں. نصرف الآیات، بار بار پھیر کے مختلف مثالیں دے کے تمہیں بات سمجھاتا ہوں. افلا یؤمنون، کیا اب بھی ایمان نہیں لاؤ گے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کی شفقت ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو اس طریقے سے دعوت دیتے ہیں جس میں ڈانٹ ڈپٹ نہیں ہے. کوئی غلطی ہو گئی، کوئی کوتاہی ہو گئی، سارا زندگی انسان شرک کرتا رہا اور پھر بھی اللہ کی طرف پلٹ آیا تو اللہ تعالیٰ پھر بھی مہربان ہو گیا اس کو کہ ٹھیک ہے بھائی ابھی ایمان لے آؤ. نہیں سمجھ سکے کوئی بات نہیں، جب سمجھ آئی اسی وقت صحیح. افلا یؤمنون، کہ آپ بھی ایمان نہیں لاؤ گے؟ ساری زندگی شرک میں گزارنے کے بعد، ساری زندگی بتوں کو پوجنے کے بعد ابھی ایمان لے آؤ، کوئی بات نہیں میں معاف کر دوں گا. دونوں طرح سے ہے. افلا یؤمنون، کیا وہ ایمان نہیں لائیں گے یا لاتے؟ دونوں طرح سے ہے. افلا، کیا پس، کیا فا پس لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لاتے. کیا وہ ایمان نہیں لاتے یا ایمان نہیں لائیں گے؟ آگے اللہ فرماتے ہیں وجعلنا، یہ ایک اور دلیل ہے اللہ تعالیٰ کی توحید کی. وجعلنا، اور ہم نے بنایا، فی الارض، زمین میں، رواسیہ. رواسیہ کا معنی واحد کیا ہے اس کا؟ راسیہ. راسیہ واحد ہے، رواسی جمع ہے جس کا معنی ہے پہاڑ. ان، یہ کہ تمیدہ، تمیدہ کون سا فعل ہے؟ مضارع ہے، صیغہ واحد مؤنث غائب. تمیدہ، وہ حرکت نہ کریں، لڑک نہ جائے. لڑکنا، گرنا، یہ ہے اصل معنی ہے اس کا. لڑک نہ جائیں، گر نہ جائے، بہم، ساتھ ان کے. جعلنا فی الارض رواسیہ، ہم نے بنائے فی الارض زمین میں، رواسیہ پہاڑ، ان تمیدہ بہم، کہ وہ کہیں ان کے ساتھ گر نہ پڑے. مطلب یہ کہ پہاڑ جو ہیں انہیں اللہ تعالیٰ نے اس لیے بنایا ہے کہ زمین کا بیلنس اور توازن قائم رہے. زمین جو ہے یہ متحرک ہے، چل رہی ہے.
زمین جو ہے وہ اپنے محور کے گرد گردش کر رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے پہاڑ جو ہیں یہ اس لیے بنائے ہیں تاکہ زمین جو ہے یہ غیر متوازن نہ ہو جائے، اس کی حرکت غیر متوازن نہ ہو جائے، ان بیلنس نہ ہو جائے۔ اب یہ اس سے پہلے شاید آپ کو یاد ہوگا کہ انٹرنیٹ پہ قرآن مجید پہ جو اعتراضات کیے یہودیوں نے یا ہندوؤں نے، ان میں سے ایک اعتراض یہ بھی ہے، اب اصل میں بات تو یہی ہے کہ اس قرآن کی تعبیر اور تفسیر کرنے کا حق تو مسلمانوں کو ہے، یہودیوں یا عیسائیوں کو یہ حق کس نے دیا کہ وہ اس قرآن کی یا ان الفاظ کی تعبیر کریں؟ اس نے اعتراض یہ کیا ہے کہ قرآن مجید میں یہ آتا ہے وائی ماؤنٹینز ور کریٹڈ، اس کے بعد اس نے اسی آیت کا حوالہ دیا سورہ انبیاء کی، اینڈ وی ہیو سیٹ آن دی ارتھ فر ماؤنٹینز لیسٹ اٹ شوڈ شیک ود دیم۔ دو آیتیں اسی مضمون کی اور بھی ہیں، ایک سورہ نحل میں اور ایک سورہ لقمان میں۔ اب آگے وہ اس نے تبصرہ یہ کیا ہے اس آیت پہ، اٹس ویری آبویس دیٹ محمد was completely ignorant about the geological reasoning for existence of mountains. He saw that mountains are huge and heavy, so a good way to explain their existence is to say that mountains prevent earthquakes. اب آگے اس نے یہ کہا ہے کہ یہ ارتھکویک جو ہے یہ تو خود پہاڑ بناتے ہیں۔ اب اصل جو نقطہ ہے اس میں وہ یہ ہے، اس نے اعتراض یہ کیا کہ اللہ نے یہ بات کہی کہ ہم نے یہ پہاڑ زمین پہ اس لیے گاڑے ہیں تاکہ یہ لڑک نہ جائے، زمین ان بیلنس نہ ہو جائے۔ اب ارتھکویک کا جو اضافہ ہے وہ اسے خود کیا ہے، اللہ نے تو پورے قرآن میں یہ بات کہی نہیں کی کہ ہم نے زلزلے روکنے کے لیے یہ پہاڑ بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے مطلب یہ ہے گمراہی، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اس نے اپنی طرف سے اس کی تفسیر اور تعبیر کر کے یہ فرض کر لیا کہ شاید یہ زلزلوں کو روکنے کے لیے اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہم نے پہاڑ اس لیے بنائے ہیں کہ زلزلوں کو روکے۔ اور آگے اس نے تبصرہ یہ کیا کہ جیولوجیکل جو فیکٹس ہیں ان سے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اگنورینٹ تھے، لیکن انہیں یہ نظر آیا کہ یہ ہیوی ہیں، لہٰذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تصنیف کر دیا، یہ بات کہہ دی کہ یہ پہاڑ جو ہیں یہ زمین کے زلزلوں کو روکنے کے لیے ہے۔ حالانکہ پورے قرآن نے یہ کہیں نہیں بات لکھی کہ پہاڑ جو ہے وہ زلزلوں کو روکنے کے لیے ہے، بلکہ اللہ نے تو یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ پہاڑ جو ہے زمین کو بیلنس کرنے کے لیے ہے۔ زمین حرکت کر رہی ہے، یہ تو بالکل ایسے ہے کہ جس طرح گاڑی کا ویل ہو ان بیلنس ہو جائے۔ ان بیلنس ہونے کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ لڑک گئی یا گر گئی یا زلزلہ آ گیا اس پہ۔ زلزلے کا لفظ جو ہے یہ بالکل مختلف ہے ان بیلنس سے۔ ان بیلنس ہونا اور چیز ہے، زلزلہ آنا اور چیز ہے۔ اس بات کی نفی نہیں کی اللہ تعالیٰ نے کہ یہ پہاڑ زلزلوں کو روکیں گے، بلکہ اس بات کی نفی کی جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ پہاڑ نہ ہوتے تو آج ہم اس کیفیت میں بیٹھے نہ ہوتے۔ زمین حرکت کرتی رہتی، حرکت کرتے کرتے کبھی ان بیلنس ہو جاتی تو لڑک جاتی، مخلوق جو ہے وہ دوسری طرف گر جاتی۔ لیکن یہ کرۂ ارضی جو ہے یہ گول ہونے کے باوجود، بیضوی ہونے کے باوجود اس طرح لڑکتا نہیں کہ مخلوق جو ہے وہ کہیں گر جائے، ادھر ادھر ہو جائے یا اپنے کام نہ کر سکے۔ ان بیلنس ہونے سے اللہ تعالیٰ نے روکنے کے لیے پہاڑ بنائے ہیں، زلزلے روکنے کے لیے اللہ نے پہاڑ نہیں بنائے۔ اسپننگ ویٹ کا ایک لفظ ہوتا ہے، جی بالکل وہی یہ اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ دیکھ لیں کوئی بھی ایروڈائنمک چیز جو ہے ابھی سیٹلائٹ جو چھوڑتے ہیں ان کے اوپر اسپننگ ویلز ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، ان سے ان کی حرکت کو بیلنس کیا جاتا ہے۔ قرآن کریم نے اس طرف اشارہ کیا۔ وَجْعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا وَجْعَلْنَا، اور ہم نے بنایا۔ پہاڑوں کی بنانے کی نسبت بھی اللہ نے اپنی طرف کی، جعلنا، ہم نے یہ پہاڑ بنائے، کسی میرے شریک نے نہیں بنائے، نہ فرشتوں نے بنائے ہیں، نہ انبیاء نے بنائے ہیں، نہ اولیاء صالحاء نے بنائے ہیں، کسی نے بھی نہیں بنائے، ہم نے بنائے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وجعلنا، اور ہم نے بنائے، فیہا، اس میں، کس میں؟
ہا کی ضمیر رباصیہ کی طرف بھی ہو سکتی ہے، ارض کی طرف بھی ہو سکتی ہے. فجاجن سبلن، فجاج کا واحد کیا ہے؟ فج. فجن، فج کا معنی کھلا راستہ. فجاجن کھلے راستے، کھلے، سبلن راستے. ہم نے ان کے درمیان کھلے راستے بنائے، یعنی ایسے نہیں کیا کہ پہاڑ جو ہے وہ مسلسل کسی جگہ بنا دیے ہوں اور لوگوں کی آمد و رفت کے راستے رک گئے ہوں، بلکہ پہاڑ جہاں کہیں پہاڑی سلسلہ ہے اس پہاڑی سلسلے میں بھی ہم نے کھلی گھاٹیاں رکھی ہیں تاکہ لوگوں کی آمد و رفت کا سلسلہ نہ رکے، لوگ آتے جاتے رہے. اور اگر اس کی نسبت زمین کی طرف ہو تب بھی اس کا مفہوم یہ ہے کہ زمین میں ہم نے راستے بنائے ہیں لعلہم یہتدون، تاکہ لوگ آ جا سکیں، ہدایت پائیں. یا اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے، ذو معنی لفظ آئیے لعلہم یہتدون، ممکن ہے کائنات کی ان چیزوں کو دیکھ کے لوگ صراط مستقیم حاصل کر لیں، سیدھے راستے پہ آ جائیں. شاید لوگوں کو توحید کا علم ہو جائے، توحید کی بات ان کے ذہنوں میں بیٹھ جائے. باقی یہ پہاڑ بھی اللہ نے بنائے، ان کے درمیان راستے بھی اللہ نے بنائے، زمین اور آسمان بھی اللہ نے پیدا کی، ان دونوں کو الگ الگ بھی اللہ نے کیا. یہ ساری چیزیں اللہ فرماتے ہیں لعلہم یہتدون، ان چیزوں کو دیکھ کے شاید لوگ ہدایت حاصل کر لیں. سبحان ربک رب العزت